ابراہیم نے بتلایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی بیکٹ ہونے والی ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی زندگی میں تم ان کے اسسٹنٹ رہو گے، وزیر اعظم جی وزیر رہو گے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تم ان کے جانشین رہو گے. تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے. دیکھیے اب ظاہری طور پر کوئی تصور میں کوئی خیال میں لکھا ان کے کہ کوئی نبی آئے گا تو میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے ان کے ہاتھ میں مان رہوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا. سوچتے رہے کہ کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا. اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جانشین رہو گے. وہ بات بھی ان کو ذرا کھلتی رہی. ان کو بھائی اگر یہ تعبیر جو راہب نے بتائی ہے اگر میں کسی کے سامنے بتاؤں تو سوائے اس کے کہ میرا مذاق اڑایا جائے اور کچھ نہیں ہوگا. لوگ بولے کہ اچھا نبی آخر الزمان کے اسسٹنٹ ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں جی، اور ان سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جانشین بننے کے خواب بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. لوگ مذاق اڑائیں گے. پھر اپنے طور پہ سوچنے لگے بھلا اگر میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اس کے دین کو میں قبول کرتا ہوں کیوں ان کے قریب جاؤں گا. تو انہوں نے کیا کیا راہب کی بتائے ہوئے آپ کی تعبیر کو اپنے سینے میں ہی رکھ کر لیا. یہاں تک کہ کبھی انہوں نے اپنی بیگم کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کیا. کبھی گھروالی کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کیا، بس وہ ان کے دل میں ہی دل میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 40 سال. یہ دونوں ہم عمری کی وجہ سے یہ تکلف ایک دوسرے سے ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بے تکلف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 ہو گئی تو حضرت ابوبکر کی کتنی ہو گئی؟ 42 ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت سے نوازا گیا. تو جس بے تکلفی کے پہلے ملا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے اسی بے تکلفی سے مل کر کہنے لگے ابو بکر تم کو معلوم ہے پھر کیا اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. بہت کسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے. اور اس کے بعد پوچھا کیا تھا آپ کو نبی بنایا ہے؟ پھر اس کی کوئی دلیل، یہ دلیل بھی بے تکلفی میں، ورنہ صدیق تو بن گئے وہ 20 سال 22 سال پہلے صدیق بن گئے. جو بے تکلفی تھی اسی بے تکلفی میں انہوں نے دلیل پائی کہ اچھا بھائی آپ کو نبی بنایا ہے تاکہ اس کی کوئی دلیل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم مجھ سے نبوت کی دلیل پوچھ رہے ہو تو لو میرے نبوت کی دلیل وہ تمہارا ملک شام کا خواب، وہ تمہارا ملک شام کا خواب میرے نبوت کی دلیل. کیا وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 22 سال پرانا خواب یاد آ گیا اور خوشی میں اچھل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کا موڑا لیا. کیا کہتے ہیں مظلوم تاریخ، کیا کہتے ہیں ان کو مظلوم تاریخ. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو کھینچ لیا، اپنا بنا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ یہ 2 عمروں میں سے ایک عمر ابو جہل تھا، ایک عمر ابن خطاب تھے، یہ 2 عمر میں سے ایک عمر مجھے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا قبول کرتی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ہو گیا وہ فاروق بن گئے. اسی دن جس دن آپ ناظر میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا. بس اب یہ چل رہے ایسے کر رہے مظلوم تاریخ اللہ پانے کے راستے پر چل رہے. راستے کی شکلیں الگ ہیں. نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ جناب سلوار دیے بڑے کروپر سے جا رہے، وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بہن کے پاس پہنچے اور بہن کے پاس پہنچنے کے بعد جو محکیات آ رہا مجھے دیکھیے سب سے جانا مقصود نہیں ہے. تو وہاں نوعیت ایسی آئی کہ بہن نے
بالکل دو جواب یہ کیا کہ تم مکے کے بہادر ہو نا. قربان چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر فرمایا کہ تم مکے کے بہادر ہو, تم مار کر مجھے ضرب بھی کر سکتے ہو, میری جان دے سکتے ہو, میرا ایمان بھی جیت سکتے ہو. جب یہ الفاظ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نکلے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت بدل گئی اور یہ سوچنے لگے کہ یہ میری بہن کبھی اس طرح اٹھا کر میری آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کیا اور آج بات کر رہی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ ہے. ٹھنڈے پڑ گئے. فرمایا کہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے تم ناپاک کو پہلے اٹھا. دیکھیے پہلے جنگ ہو چکا ہے اور ہم راستے پر چل رہے ہیں, جا رہے ہیں. قرآن کریم کی جب آیا سنے تھے پھر کہنے لگے چلو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو. تلوار ہاتھے ہے, گلے میں رسی ہوئی ہے اور دار آسمان پر پہنچے. کھٹکا دیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے تلوار سے چیر میں سے دیکھا کہ عمر ہے اور گلے میں تلوار بھی رسی ہوئی ہے. وہ لوگ بے خبر ہے کیا ہو رہا ہے, اس سے بے خبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آئے ہیں اور ان کے ساتھ تلوار بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ آنے تو اور کی طرح سے آتے ہیں ورنہ وہ ان کی تلوار انہیں کے کام آ گئے. ان کی تلوار اگر وہ گڑبڑ کریں گے تو ان کی تلوار انہیں کے کام آئے گی آنے کو. لیکن اللہ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا اور آپ اندر تشریف لائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کے ان کے گریبان کو پکڑ کے ایسے چھکا مارا کیسے آنا ہوا. بس وہ روح آپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف ہوا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر گئے. عمر رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل گر گئے اور اس طرح انہوں نے کلمہ پڑھا. یہ وہ تعریف کہلاتا ہے کہ مجذوب تعریف کی اللہ نے اس کو پہلے کھینچ لیا, اپنا بنا لیا, اب اس راستے پر وہ چل رہا اور ایک مقام پر جا کر وہ راستہ اپنا طے کر لے گا. حضرت وہ کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں ایک افضال کا انتخاب ہوا اور یہ نظام ہے تبارک تعالیٰ کا کتب اور افضال کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے نظام جس نوعیت کے بھی ہو ان کے حوالے کرتے اس سے کام کیجیے. اللہ کی کسی محتاج تو نہیں ہے. بارش برسانے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی بندے کی روح نکالنے میں کسی کا محتاج نہیں. سارے کام اس سے باہر سے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کے سمجھ کے لیے کہ بھائی کام کو تقسیم کرو آسانی سے ہوتا ہے. ایک نظام بنایا, روح نکالنے کے لیے فرشتے کو متعین کیا, بارش برسانے کے لیے متعین کیا اور صالحین عابدین کی عبادت کرنے والوں کی عبادت پر ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے متعین کیا. جہاں دینی مجلسیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یاد کی عبادتوں کی مجلسیں کرتی ہیں ان کے آغاز ہلکا بنا کے ٹھہرتی ہے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے فرشتوں کو متعین کیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح بندوں میں سے بھی اپنے مخصوص بندوں سے کام لیتے ہیں اور ان کے مرتبے مقام ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ان بندوں سے اور ان بندوں پر اللہ تعالیٰ سے خصوصی نسبت حاصل رہتی ہے. انہی میں سے غور ایک حیثیت ایک مرتبہ ایک مقام ہے. جیسے دنیا میں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے, کسی کو کلکٹر بنایا جاتا ہے, کسی کو ڈپٹی بنایا جاتا ہے, کسی کو بنایا جاتا ہے, اس کی رینج کے لیول کا کام لیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح دیتے. دنیا والے تو اس کے مجبور ہیں لیکن اللہ مجبور نہیں ہے. لیکن نظام ہے اللہ تبارک تعالیٰ لیتے. تو یہ رسیب انداز اور ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو زندہ بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے, بس جو کام اللہ نے کیا ہے اس پہ لگے رہتے. کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں افضال ہوں. بڑا مسئلے میں ہوں نہیں, افضال کو مطلب بڑا رہتا ہے
तमाम कुतुब मिलकर अफजाल को ढूंढते हैं। तो मेरा आदर करो, मेरा एहतराम करो, खिदमत करो, ऐसा मंशा काम। मैं अफजाल हूँ, मैं अफजाल हूँ बोलते रहे है। ये हमारा 1400 साल के बाद का जमाना है। ऐसे दावा करने वालों को भी बहुत सारे मानने वाले मिल जाते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो उसको मानने वाले भी पैदा हुए, है ना। आज तो हमारे के जमाने से एक चीज है। तो जब उन्होंने ये दावा किया कि मैं अफजाल हूँ, एक साहब आके हजरत खान से फरमाया कि हजरत एक साहब आए नहीं और वो कह रहे कि मैं अफजाल हूँ, क्या सही हो सकता है? वो अफजाल होंगे ताकि उसकी क्या करें, तो ये अफजाल होंगे, अफजाल पहले कभी गोश्त होंगे, पहले कभी गोश्त होंगे और अब दाल बन जाएगी। इसमें क्या कर हो सकता है? इसमें क्या कर हो सकता है? पहले हाथ तो गुजारे के जमाने में एक अफजाल का इंतकाल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला का मंशा ये हुआ कि एक ऐसे आदमी को अफजाल बनाया जाए जो ईसाई गिरजा घर का बड़ा गुरु पंचाल पादरी है। जब कर लिया अल्लाह ने उसको अपना बना लिया। अब उसके बाद हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को इल्हाम हुआ कि जाओ वो जो गुरु पंचाल पादरी बैठा हुआ है गिरजा घर में, उसको ईमान की दावत दो, हम उसको अफजाल कराएं। थोड़ी देर के लिए अल्लाह का बच्चा अपने का सोचने लगे कि अल्लाह ये कैसे होगा, वो तो अपने मज़हब का बड़ा गुरु है और जाकर मैं उसको दीन की दावत दूँ, इस्लाम की दावत दूँ, तो वो कैसे कुछ करेगा, क्या होगा। और कैसे इतने नफरों को और इस वक्त वहाँ बेताज बादशाह बना हुआ है, कैसे अपनी बादशाह को छोड़ेगा, क्या होगा। लेकिन अल्लाह मखलूक है, गैर को ईमान की दावत दिया और समझाया कि इस रास्ते पर चल रहे हो, हर जगह बहुत करो, समझो ये कोई रास्ता सही थोड़ी है। एक औरत के 3 शवर हो सकते हैं या वक्त से वाहिद में, तो फिर अल्लाह कैसे 3 हो सकती है। कल हर तरकीब से समझाया तो उसने कहा कि हजरत फिर आप मुझे हुक्म कीजिए, आप बस कीजिए, पकड़ नहीं, अब मैं हुक्म का मुंतज़िर हूँ, मुझे आप हुक्म दीजिए मैं क्या करूँ। आपने फरमाया कि जाओ जल्दी से गुसल करके आओ। वो गुसल करके आया, कल में तैयबा आपने पढ़ाया, बस कल में तैयबा पढ़ाने की देर थी, पहले से वो मजबूत थे, खींचे हुए थे, जैसे किसी चीज को इस बिंदु से खींच कर बांधा जाता है, छुट्टे ही छक से वहां जाने लग जाता है, जहाँ इसको खींचा गया था। तो जैसे ही आपने उनको कलमा पढ़ाया वो पहुंच गए काफी आसमान पर। ये थे मजबूत खालिक, सही बच्चों ने पहले अल्लाह ने उनको अपना बना लिया, फिर वो इस रास्ते पर आए। और एक है खालिक मजबूत, खालिक मजबूत वो जो अल्लाह को पाने के लिए अपने आप के ऊपर मशक्कत, अपने आप को मशक्कत में डाले, मुजाहिदा करे, इबादत करे, रियाजत करे, जिक्र करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मुजाहिदे और मेहनत के एवज में, बदले में, उसकी बरकत से, अमाल की बरकत से उसको भी अपना बना लेती हैं। इस तरह ये अल्लाह तबारक व तआला को पा लेती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा इस्तहवज़ अलैहि शैतान फअनसाहु ज़िक्रुल्लाह, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ये अल्लाह तबारक व तआला को पाने का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह को पाने का। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब शैतान किसी पर गालिब आता है तो सबसे पहले उसके पास का खतरनाक हथियार छीन लेता है, वो क्या है? जिक्र। शैतान जब किसी पर शैतान गालिब आता है तो सबसे पहले उसके जहन में जिक्र की गफलत डालता है, जिक्र से वो गाफिल हो गया, उसके लिए सारा काम आसान हो जाता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस मेहनत को तस्कीर और मेहनत फरमाया और ये कार्य नबूवत है। अल्लाह ताला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में ये चीज शामिल फरमाया
کہ ہم نے ایسے رسول کو بھیجا جو تم کو کتاب حکمت بھی سکھائے گا اور تمہارا تجزیہ بھی کرے گا. تو یہ کار نبوت ہے اور تمام کار نبوت ہے.